نماز فجر کے بعد یہ چھوٹا سا وظیفہ میری بہنوں اور میرے بھائیوں آپ تمام لوگ لازمی پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اگر سچے دل سے پورے یقین سے فجر کی نماز کے بعد صرف اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، ظہر سے پہلے پہلے اللہ پاک نے چاہا تو من کی آپ کی آرزو مراد فوری طور پر پوری ہوگی۔ آج کا وظیفہ میری وہ دکھی بہنیں اور میرے بھائی جو اس ویڈیو پر کلک کر کے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں، میرے بھائیوں میری بہنوں، میں کوئی قسم نہیں کھاتا، میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اگر آپ لوگ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ لو، ایک بار یہ عمل کر لو تو ساری زندگی آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھتے رہو گے۔ یہ وظیفہ یوں تو آپ کو ایک دن پڑھنا ہے، ایک دن فجر کے بعد کا یہ عمل ہے۔ اپنی پوری زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی پڑھ لو تو کافی ہے، لیکن میرے بہنوں اور میری بھائیوں، آپ لوگ اگر روزانہ بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ چاہے پاکستان میں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہوں، چاہے بنگلہ دیش میں، نیپال میں، افغانستان میں، سعودیہ میں، دبئی میں، ملیشیا میں، پوری دنیا کے جس ملک، جس گاؤں، جس گلی میں اس وقت آپ لوگ موجود اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ لوگ کمپلیٹ دیکھ لینا۔ یہ ویڈیو آپ لوگوں کی زندگی میں دولت کا طوفان لے آئے گی۔ اس ویڈیو میں جو وظیفہ بتایا گیا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ اپنا میرا ذاتی آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میں نے جب بھی اپنے مشکل حالاتوں میں، اپنے مشکل وقتوں میں فجر کے بعد پڑھ لیا، میرے بھائیوں میری بہنوں، اسی دن اگر مجھے 1,00,000 روپے کی ضرورت ہوئی تو اللہ پاک نے مجھے 10 لاکھ عطا کر دیے۔ اور اس وظیفے کو میں نے کئی لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتایا ہے۔ یہ وظیفہ اس ویڈیو میں جو آج آپ لوگوں کو فجر کے بعد کا بتلانے لگا ہوں، فجر کے بعد کا یہ وظیفہ کئی لوگوں کو میں نے بتایا ہے، اور راتوں رات ان کی زندگیوں میں پیسہ آ چکا ہے۔ کئی ایسے بیچارے لوگ تھے جن کے پاس 2 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، 2 وقت کا ان کے پاس کھانا اویلیبل نہیں تھا، گھر میں فاقے تھے، مفلسی تھی، جھگڑے تھے، گھر کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ان کے دن بدن گھر میں جھگڑے بڑھتے جا رہے تھے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک ایک دن کے عمل سے لوگوں کے اوپر اگر بے شمار قرضہ تھا، قرضہ بھی ادا ہوا ہے، لوگوں کے مالی حالات بہت خراب تھے تو غیب سے ان کو جتنی ان کو ضرورت تھی اس سے زیادہ اللہ پاک نے انہیں رزق عطا کر دیا ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں میری بہنوں، چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ اس وظیفے کو جیسا کہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا، فجر کی نماز کے فوراً بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ فجر کی نماز سکون سے اطمینان سے ادا کر لیں اور نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جس طرح جا نماز پر بیٹھتے ہیں، سلام پھیر لیں، آخری رکعت آپ کی کمپلیٹ ہو جائے، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھے رہنا اور میرے بتلائے ہوئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، ایسی آپ کی قسمت بدلے گی، ایسے آپ کے نصیب چمکیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے۔ آج اگر ایک ایک روپے کے لیے اگر آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہو، کبھی دوستوں کے پاس جاتے ہو، کبھی رشتہ داروں کے پاس جاتے ہو، مجھے 500 دے دو، مجھے 1000 دے دو، کب تک میرے بھائیوں بہنوں لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہو گے اور کب تک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہو گے؟ یہ چھوٹا سا آدھی یا 1 منٹ کا یہ پورا عمل ہے، یہ اتنا آسان عمل ہے میرے عزیز بھائیوں بہنوں کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے ہی آرام سے سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ یہ وظیفہ کوئی گھنٹوں، کوئی آپ کو ایسا نہیں کہ پورا دن بیٹھ کر پڑھنا ہے، چند سیکنڈ کا یہ وظیفہ ہے، چند سیکنڈ کا عمل ہے۔ اپنی زندگی کے 30-40 سیکنڈ آپ لوگ نکال کر یہ چھوٹا سا وظیفہ میرے بتلائے ہوئے طریقے سے اپنی پوری زندگی میں فجر کی نماز کے فوراً بعد جیسا کہ میں نے بتایا آپ لوگ سلام پھیر لیں، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھ جانا، پوزیشن چینج مت کرنا۔ اگر آپ چاہیں
تو فجر کی نماز کے اگر آپ فوراً بعد یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے تو چاہیں تو کچھ دیر بعد بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ لوگ جب وظیفہ پڑھنے لگیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ نماز جب کمپلیٹ کر لیں، اتحیات میں جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ نے سلام پھیر لیا، آپ کی نماز کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو سب سے پہلے اتحیات میں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا جو درود پاک آپ کو پڑھنا ہو ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک لازمی پڑھیے گا۔ درود خضری پڑھنا چاہیں، درود خضری بہت ہی پاورفل درود پاک ہے، آپ کو اپنی اسکرین پر بھی دکھ رہا ہوگا، میں آپ کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ لوگ درود خضری پڑھ لیں، یا جو درود پاک پڑھنا ہو آپ لوگ درود پاک پڑھ کے آپ آج کا وظیفہ شروع کر دیں۔ جب درود پاک پڑھ لیں تو اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں۔ اگر تو آپ کے پاس میرے عزیز ساتھیوں بہنوں اس وقت تسبیح نہ ہو تو سیدھے ہاتھ پر آپ لوگ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو پہلے نمبر پر 2-3 وظائف ملا کے یہ پورا عمل کرنا ہے، ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ جو بھی میں کچھ پڑھنے کا بتاؤں گا یہ سب کچھ ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے، ایک آدھی منٹ کا یہ پورا عمل ہے۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ تمام بہنیں بھائی دوست احباب سب سے پہلے کیا پڑھیں گے؟ درود پاک کے بعد فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 2 مرتبہ ہو گیا۔ پھر اسی وقت آپ لوگ تیسری مرتبہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پورا عمل سمجھیے کس طریقے سے، کون سا وظیفہ کتنی ترتیب سے کتنی کوانٹٹی میں پڑھنا ہے، ایک ایک چیز جس طرح بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو پڑھنی ہے انشاءاللہ، تب آپ کو فائدہ ہوگا۔ ایک مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو پہلے نمبر پر فرسٹ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے یا سمدو، اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ یا سمدو 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 کا وظیفہ میرے پیارے بھائیوں دوستوں بہنوں بزرگوں آج کے عمل میں آپ کو پہلے نمبر پر فرسٹ نمبر پر پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ لوگ آج کے عمل میں سب سے پہلے 7 مرتبہ، جب آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو صرف 7 ٹائم 7 مرتبہ یا سمدو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ 7 ٹائم اس وظیفے کو پڑھ لیں تو آج کے عمل میں دوسرے نمبر پر، سیکنڈ نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اس وظیفے کو آپ لوگ اپنی اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ وظیفہ بھی آپ لوگ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا پھر سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں بزرگوں یہ وظیفہ ہے یا وارثو۔ یا وارثو ایک مرتبہ پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں یا وارثو، پھر تیسری مرتبہ پڑھیں یا وارثو۔ یا وارثو کا وظیفہ میرے پیارے بزرگوں، میری بہنوں دوستوں ساتھیوں آپ کو آج کے عمل میں 21 مرتبہ 21 مرتبہ آپ کو یا وارثو کا وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ جب اس وظیفے کو یہ یا وارثو کا وظیفہ بھی آپ لوگ 21 مرتبہ 21 مرتبہ پڑھ لیں تو آج کے عمل میں سب سے آخر میں آپ کو کیا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، بالکل اینڈ میں آپ لوگ جب یا وارثو کا وظیفہ آپ لوگ 21 مرتبہ پڑھ لو تو اس کے فوراً بعد آپ لوگوں کو کیا پڑھنا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر اسی وقت آپ لوگ دوبارہ سے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔
2 مرتبہ میں نے سورہ کوثر پڑھی، آپ تیسری مرتبہ ایک اور مرتبہ پڑھیے گا، 3 مرتبہ آپ کو آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے 3 ٹائم، اور اس کے بعد آپ کو ایک مرتبہ جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ کو آخر میں پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ پاک سے جو حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، جو پریشانیاں ہوں، ان کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔